ہماری خان صاحب سے آزادانہ ملاقاتیں ہونے دیں تاکہ تمام جو صورتحال ہے ان کے سامنے رکھی جائے، ان کی ہدایت لی جائے۔ یہ جان بوجھ کر یہ ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہے۔ یہ خان صاحب کو انہوں نے قید تنہائی میں اب کئی ماہ سے رکھا ہوا ہے۔ جو ان سے ملاقات ہوتی بھی ہے اگر کسی کی تو وہ بہت میں سمجھتا ہوں غیر تسلی بخش نوعیت کی ملاقات ہے۔ وہاں آل نصب ہوتے ہیں، وہاں اہلکار کھڑے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو نہیں ملنے دیا جاتا جن سے خان صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا، جنوری میں بھی جو ہماری 4 نشستیں ہوئی تھیں اس میں ہم نے یہی تقاضا کیا تھا کہ ہمیں عمران خان صاحب سے آزادانہ ملاقات کا موقع دیا جائے تاکہ تمام جو حکمت عملی ہے، جو لائحہ عمل ہے، وہ ان کی ہدایت کے مطابق طے ہو۔ جہاں تک لیڈر آف دی اپوزیشن کا تعلق ہے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، وہ معاملہ فی الحال میں سمجھتا ہوں پشاور ہائی کورٹ کا ایک حکم آ گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ رک گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ہم ضرور مقرر کریں گے لیڈر آف دی اپوزیشن، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہ کریں۔ جشن بھی ایک جو ہے آواز بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک آزاد قوم، ایک آزاد منش قوم، آزاد منش لوگ جب جشن مناتے ہیں تو وہ اپنے حقوق کا اظہار کرتے ہیں، اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ آج پاکستان کی آزادی کا دن ہے، 14 اگست ہے اور ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں۔ راجہ صاحب، سب سے پہلے تو آج 14 اگست ہے، آزادی کا دن ہے، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے یہ بتائیے۔ دیکھیں، ہم انگریز سے آزاد ہونے پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، لیکن کیا پاکستان میں ہمیں وہ آزادیاں حاصل ہیں جن کا خواب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا؟ کیا ان کے خواب کی، علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ہو چکی ہے؟ تو اس کا جواب افسوس سے نفی میں دینا پڑتا ہے۔ آج وہ پاکستان ہرگز نہیں ہے جو پاکستان قائد اعظم چاہتے تھے، جہاں انسان کی تکریم ہو، جہاں لوگوں پر جھوٹے مقدمے نہ بنے، لوگوں پر تشدد نہ ہو، جہاں سیاست آزاد ہو، آواز آزاد ہو، صحافت آزاد ہو، عدلیہ آزاد ہو۔ اس پاکستان سے ہم اب بھی بہت دور ہیں۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پاکستان کے لیے ہم کام کرتے رہیں۔ راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، ہمیں قائد اعظم اور علامہ اقبال کے افکار اور زندگی کو مشعل راہ بنا کر آگے بڑھنا ہے اور اس خواب کی حقیقی تعبیر ہمیں حقیقی آزادی کی صورت میں حاصل کرنی ہے۔ اچھا راجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان جیل کے اندر ہے اور ہم نے اب دیکھا ہے ماضی میں کہ کافی دن ہو گئے ہیں، ان کی جو بہنیں ہیں یا جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ لاسٹ ٹائم آپ بھی ساتھ تھے جب گرفتاری ہو گئی ان کی بہنوں کی، کیا وجہ تھی اور کیا وہ سارا معاملہ ہوا؟ یہ بتائیے۔ کوئی وجہ نہیں ہے جی، وجہ صرف یہی ہے کہ لاقانونیت ہے۔ قانون کی روح سے، عدالتوں کے فیصلوں کی روح سے بہنوں کا ملنا، ہم وکلاء کا ملنا، رفقا کا ملنا ایک قانونی حق ہے۔ وہ حق نہیں دیا جا رہا، کئی ماہ سے نہیں دیا جا رہا۔ جس کو دل چاہتا ہے وہ اندر بھیجتے ہیں، جب دل چاہتا ہے اندر بھیجتے ہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی قاعدہ نہیں۔ تو اس دن کی جو گرفتاری ہے، اس دن جو روکا گیا، ہر ہفتے ہی یہ کیا جاتا ہے لیکن اس دن زیادہ جبر تھا، بہنوں کو گرفتار کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کو دور چکری لے گئے، وہاں ان کو چھوڑا گیا۔ تو یہ ایک ہراساں کرنے کے حربے ہیں اور یہی آج ہماری پاکستان کی صورتحال ہے کہ آزادی کے دن بھی ہم بدقسمتی سے بات کرتے ہیں جبر کی، ہم بات کرتے ہیں لاقانونیت کی، ہم بات کرتے ہیں ایک محکوم عدلیہ کی، ایک ایسے نظام کی جس میں تمام ادارے جو ہیں وہ جمہوریت کو سلب کرنے میں مشغول ہیں۔ اچھا راجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ 14 اگست کا دن تھا، کل سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سڑکوں پہ نکل رہے تھے، احتجاج بھی کر رہے تھے۔ پہلے بات ہوئی کہ احتجاج ہوگا، پھر بات ہوئی کہ جشن ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، پارٹی ایک بات جب کرتی ہے دوسری بات بھی ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا بانی پی ٹی آئی سے اس طرح سے کنیکشن نہیں ہو پا رہا؟ نہیں، ظاہر ہے کنیکشن نہیں ہے، لیکن ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ دیکھیں، جشن بھی ایک جو ہے آواز بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک آزاد قوم، ایک آزاد منش قوم، آزاد منش لوگ جب جشن مناتے ہیں تو وہ اپنے حقوق کا اظہار کرتے ہیں، اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ اور کیا ہے احتجاج؟ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، یہی احتجاج ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ غصے کے عالم میں یہ احتجاج کریں، آپ اپنی ذات پر بھروسہ کر کر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے حقوق کی آواز جو ہے وہ ایک شایان شان طریقے سے بھی بلند کر سکتے ہیں، اور یہی ہم نے کیا۔
اچھا رائے صاحب اب یہ بتائیے گا کہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ بات چیت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، اعظم وزیر تارڑ صاحب نے بھی کہا، آپ کیا وجہ ہے کہ بات چیت حکومت سے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے خان صاحب جب بات کا کہتے ہیں تو وہ ہمیں بات چیت وہ کرتے دکھائی نہیں دے رہے، تو پھر آپ حکومت والا بھی اگر نہیں بات کریں گے تو پھر کیا حل ہے خان صاحب کے باہر آنے کا، اور کیسے لوگوں ٹیبل پہ بیٹھیں گے یہ بتائیے؟ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری خان صاحب سے آزادانہ ملاقاتیں ہونے دیں تاکہ تمام جو صورتحال ہے ان کے سامنے رکھی جائے، ان کی ہدایت لی جائے۔ یہ جان بوجھ کر یہ ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہے، یہ خان صاحب کو انہوں نے قید تنہائی میں اب کئی ماہ سے رکھا ہوا ہے، جو ان سے ملاقات ہوتی بھی ہے اگر کسی کی تو وہ بہت میں سمجھتا ہوں غیر تسلی بخش نوعیت کی ملاقات ہے، وہاں آل نصب ہوتے ہیں، وہاں اہلکار کھڑے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو نہیں ملنے دیا جاتا جن سے خان صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا، جنوری میں بھی جو ہماری 4 نشستیں ہوئی تھیں اس میں ہم نے یہی تقاضا کیا تھا کہ ہمیں عمران خان صاحب سے آزادانہ ملاقات کا موقع دیا جائے تاکہ تمام جو حکمت عملی ہے، جو لائحہ عمل ہے، وہ ان کی ہدایت کے مطابق طے ہو۔ مطلب کہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خان صاحب سے آپ کی آزادانہ ملاقات کرنے دی جائے تو آپ حکومت سے ہی مذاکرات آگے لے کے چل سکتے ہیں یا اس پہ تیار ہو سکتے ہیں، پہلے آپ کی ملاقات کی جائے، یہ کہنے کا مطلب؟ نہیں، جو خان صاحب کا حکم ہوگا اس پر عمل ہوگا۔ دیکھیں یہ فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہماری ان سے ملاقات ہو، گفتگو ہو، اور اس کے بعد جو بھی خان صاحب کا فیصلہ ہوگا اس پر عمل ہوگا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں دیکھا جائے، پنجاب اسمبلی میں دیکھا جائے، جو تھے ان کو نااہل کر دیا گیا، ان کو سزائیں دے دی گئی۔ اب آپ کا کیا پلان ہے؟ کیا آپ لوگ قومی اسمبلی سے، ایک طرف آپ نے ضمنی الیکشن نہیں لڑنے کی بات کہی ہے، خان صاحب نے کہا نہیں، دوسری طرف جو ہے آپ کے اپوزیشن لیڈر اور جو عہدے تھے وہ بھی واپس لے لیے گئے ہیں، وہ لوگ نااہل ہو گئے، تو اب آگے کیا پلان ہے آپ کا؟ کیا آپ یہ عہدے نہیں لگائیں گے لوگ یا نہیں لگائیں گے؟ آپ پارٹی میں اس پہ کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں، دیکھیں ضمنی الیکشن لڑنا یا نہ لڑنا وہ ایک دوسرا معاملہ ہے۔ جہاں تک لیڈر آف دی اپوزیشن کا تعلق ہے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، وہ معاملہ فی الحال میں سمجھتا ہوں پشاور ہائی کورٹ کا ایک حکم آ گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ رک گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ہم ضرور مقرر کریں گے لیڈر آف دی اپوزیشن، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہ کریں۔ اچھا سر، یہ جو ضمنی الیکشن والی بات تھی کہ آپ لوگ بائیکاٹ کر رہے تھے، لیکن اس پہ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ کچھ پارٹی کے لوگ خان صاحب کو جا کے دوبارہ کہیں گے کہ اس پہ آپ یا تو ریویو کر لیں یا دیکھ لیں، باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں لڑنا چاہیے الیکشن، تو آپ کی اس پہ کیا رائے ہے اور دوبارہ اس پہ بھی سوچ وچار ہوگی آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں 2 آراء ضرور ہیں، لیکن جو خان صاحب کا فیصلہ ہے، حکم ہے، اسی پہ عمل ہوگا۔ اگر ان سے ملاقات ہو جاتی ہے متعلقہ لوگوں کی اور وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں تو پھر جو بھی خان صاحب کا حتمی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق الیکشن لڑا جائے گا یا نہیں لڑا جائے گا۔ رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، اندر سے خبریں آتی ہیں ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ دن پہلے کی بات تھی کہ ان کا ڈاکٹرز کا بھی مطالبہ کیا جا رہا تھا، یہ بات کہاں تک ابھی تک پہنچی ہے؟ کچھ ڈاکٹرز نے ان کو چیک کیا ہے؟ کیا سٹیٹس کیا ہے؟ بتایا جا رہا تھا ان کے کان میں اور دانت میں درد ہے دوبارہ، تو یہ بھی کہاں تک بات ہے؟ دیکھیں یہ درخواستیں دی ہوئی ہیں، ان پہ فیصلے بھی آ چکے ہیں، حکم بھی آ چکے ہیں کہ ان کا جو چیک اپ ہے وہ ان کے جو ذاتی معالج ہیں وہ کریں، لیکن ان فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا۔ تو آج یہی صورتحال ہے نا، یہ ملک مکمل طور پہ لاقانونیت کا شکار ہے۔ لیکن میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ مجموعی طور پر خان صاحب کی صحت تسلی بخش ہے۔ لاسٹ میں سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے بچوں نے آنا تھا، وہ بعد میں بھی نائکون وغیرہ کا ایشو بھی بنا، ان کا گم ہو گیا تھا، تو ابھی کوئی آنے کے ان کے چانس ہے یا ویزا اپلائی کیا، ویزا ملے گا پھر ہوگا، کوئی بات چیت ہوئی ہے سر؟ دیکھیں ویزے کے لیے انہوں نے درخواست دی ہے، اس میں ایک تاخیری حربہ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم وزارت داخلہ سے پوچھ کر ویزا دیں گے، یہ تو نہیں طریقہ، لیکن بہرحال اگر ان کو ویزا نہیں ملتا تو ہم عدالتوں کا رخ بھی کریں گے۔ عدالتوں کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو ہم ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ ان کے بیٹوں کا حق ہے کہ وہ پاکستان آئیں، اپنے والد سے ملیں، اور کوئی وجہ نہیں کہ ان کو روکا جائے۔ رائے صاحب آپ ماہر قانون دان ہیں، ایک بڑے آپ کا نام ہے وکالت میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کس طرح باہر آتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں گے پھر ہی معاملات کی، اور یا آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے عدلیہ کی، جو آپ بھی اشارہ کر رہے تھے، اسی کے ذریعے باہر آئیں گے؟ دیکھیں یہ ایک ہمہ جہتی ایک عمل ہوگا، اس میں قانونی عمل اپنی جگہ ہے، اس میں جو ملک کے حالات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ دیکھیں ملک کے حالات ہر روز بگڑ رہے ہیں،
یہ ایک مصنوعی ایک دعوے ہیں کہ ملک ترقی کی راہ پہ چل رہا ہے. اس وقت جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو سندھ میں اضطراب ہے, جو پنجاب میں صورتحال ہے, جو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو دھتکار دیا گیا ہے, یہ کسی ملک کو چلانے کا طریقہ نہیں ہے. ریاستیں اس طرح نہیں چلتی, قومیں اس طرح نہیں پنپتی. تو آپ دیکھیں گے تاریخ اپنا فیصلہ خود کرے گی اور خان صاحب ضرور باہر آئیں گے. آپ مجھ سے اگر ڈیٹیلڈ کوئی لائے عمل پوچھتے ہیں وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا, لیکن یہ تاریخ کے فیصلے ہوا کرتے ہیں کہ عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا, عوام کے لیڈر کو بہت دیر ان سے دور نہیں رکھا جا سکتا. صاحب اس وقت جو نااہلی والے فیصلے تھے, لوگوں کو نااہل کیا گیا, 10 سال قید دی گئی, پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ یہاں نکلتے ہیں تو کس طرح پولیس اور 5 اگست کو ہم نے دیکھا. یہ سب چیزوں کے بعد یہ عدالت سے معاملات جب آپ کے جاتے ہیں تو آگے سے جو چیزیں نظر آتی ہیں اس سے آپ ایز اے وکیل یا پارٹی کے لوگ مایوس تو نہیں ہوتے کہ کہیں سے بھی اب اس وقت روشنی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیے, مایوس اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ پاکستان کی عوام ڈٹ کے کھڑی ہے, عمران خان ڈٹ کے کھڑے ہیں, ہم حق پر ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, ہم انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں, ہم غریب کی فلاح کی بات کر رہے ہیں. اس لیے مایوسی کا کوئی امکان نہیں ہے, بالکل مایوس نہیں ہوتے. جو عدالتی صورتحال ہے میں نے بیان کر دی. 26ویں آئینی ترمیم عدالتی نظام پر ایک حملہ تھا اور یہ حملہ موجود ہے. جی, آپ گفتگو سن رہے تھے اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب کی, جن کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ملاقات جو ہے آزادانہ طور پر خان صاحب سے کروائے, اس کے بعد جو ہے پھر خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ کس کے ساتھ جو ہے بات کرنی ہے, اور ہم اس جو بھی وہ بات کریں گے اس کے لیے جو ہے ہم حاضر ہیں. آج کی ویڈیو کے ساتھ, پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.